بہنوں کو وراثت دینے کا رواج بولو ختم. قرآن میں اللہ نے وراثت کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا. دیکھو چوریوں کی دو قسمیں ہیں. بعض چور ایسے ہوتے ہیں چوری بھی کم لیکن ذلت بہت زیادہ. کوئی آدمی مسجد سے چپل چراتا ہوا چوری کر کے پکڑا جائے کتنا ذلیل ہو جاتا ہے نا سوسائٹی میں. حالانکہ چوری کیا ہے؟ چپل ہے, اور کی بھی اجنبی لوگوں کی ہے. لیکن جو بہنوں کی وراثت کھاتا ہے نا یہ ماڈرن چور ہے. چوری بھی کروڑوں روپے کی اور کی بھی بہن کی, رشتوں کی, لیکن اس کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آتا. قیامت میں اللہ اس چپل چوری کرنے والے کو تو شاید چھوڑ دے, اس کو نہیں چھوڑے گا. چپل چوری کرنا بڑا جرم ہے یا بہن کی وراثت کھانا؟ قرآن میں اللہ نے صاف طور پہ کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال زبردستی کھا جاؤ, حلال نہیں ہے. تو بہت بڑا جرم ہے. باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جتنا جتنا بہنوں کا حصہ بنتا ہے خود لے جا کے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرو. لیکن یہ چیز جب تک پیدا نہیں ہوتی, جب تک دنیا کو انسان مسافر خانہ نہیں سمجھتا. تو جن لوگوں نے بھی بہنوں کو والوں کہتے ہیں معاف کرا لیا, بھائی بہن غیرت کی وجہ سے معاف کر دیتی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں بھائیوں کے سامنے کھڑی ہوں گی, مشہور ہو جاؤں گی کہ لالچی ہے یہ. بعض کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عید بقرعید پہ جوڑے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں بہن کو کہ بھائی ہم ہیں, جب تک ہم ہیں نا تو ہم تمہارے ذمہ دار ہیں. او بھائی تم ذمہ داری اٹھا, اس کے وراثت اس کو دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن لوگوں نے بھی وراثت تقسیم نہیں کی ہے آج سے عزم کریں بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے جا کے کیا کریں گے, قبضے میں.